سلام اور اس خاص معلوماتی پیشکش میں خوش آمدید۔ چلیں آج ایک بہت ہی دلچسپ اور گہرے موضوع پر بات کرتے ہیں۔ ہم سب زندگی کی ریس میں اتنا تیز بھاگ رہے ہیں کہ اکثر رک کر یہ دیکھنا ہی بھول جاتے ہیں کہ دراصل جانا کہاں ہے۔ آج ہم اسی سمت کو سیٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ایک الہام کتمما کیسے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس پرسکون اور روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ تحقیقی مضمون آپ کی خدمت میں اسپرچول یونیورسٹی پاکستان کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ کیا کبھی خاموشی میں بیٹھے ہوئے بس یوں ہی اچانک دل میں سوال ابھرا ہے کہ ہمیں قرآن آخر کیوں سیکھنا چاہیے؟ ذرا ایک سیکنڈ کے لیے رکیں اور اس سوال کو محسوس کریں۔ بظاہر تو یہ بس چند لفظوں کا سوال ہے نا، لیکن یقین مانیں اس کے اندر ایک پوری کائنات چھپی ہوئی ہے۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے؟ ذہن میں فوراً کچھ روایتی سے جواب آتے ہیں، جیسے یہ تو بس ایک مذہبی فریضہ ہے، یا پھر یہ کہ بھئی ارد گرد سبھی پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی پڑھنا چاہیے، یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ چلو ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ بالکل درست ہیں، لیکن سچ پوچھیں تو اصل کہانی ان سب باتوں سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن محض طاقوں میں سجانے والی یا صرف تلاوت کر کے رکھ دینے والی کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ یہ تو ایک مکمل لائف سٹائل ہے، ایک ایسا راستہ ہے جس پر چلنا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم دراصل ہیں کون، آئے کہاں سے ہیں، اور ہماری آخری منزل یعنی جنت تک جانے کا سیدھا راستہ کون سا ہے۔ حصہ پہلا، اپنے اندر کی تلاش یعنی خود شناسی کا سفر۔ آپ ذرا اس اینگل سے سوچیں، ہم روزمرہ زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ دنیا بھر کی ڈگریاں، کورسز اور سکلز سیکھنے میں دن رات ایک کر دیتے ہیں نا، تاکہ لوگ خوش ہوں، کیریئر بن جائے، کامیابی مل جائے۔ لیکن اس ساری بھاگ دوڑ میں ہم خود سے ملنا ہی بھول جاتے ہیں، جبکہ قرآنی تعلیم یہ بالکل ایک آئینے کی طرح کام کرتی ہے۔ یہ ہمیں کسی اور سے نہیں بلکہ سیدھا ہمارے اپنے آپ سے ملواتی ہے۔ اور جب ہم اس آئینے میں خود کو دیکھتے ہیں نا، تو یہ ہمیں مایوس نہیں کرتا، بلکہ یہ ہمیں 3 کمال کی تسلیاں دیتا ہے۔ پہلی تسلی، ہاں ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن ہم اکیلے بالکل نہیں ہیں۔ دوسری، کبھی کبھی ہم زندگی کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، مگر واپسی کا راستہ ہمیشہ موجود ہے۔ اور تیسری، جو سب سے بڑی تسلی ہے، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، گناہ ہو سکتے ہیں، مگر یاد رکھیں اللہ کی معافی کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ یہ سوچ ہی انسان کا سارا بوجھ کتنا ہلکا کر دیتی ہے نا۔ حصہ دوسرا، شور و غل میں سکون کی تلاش، قرآن ایک تریاق۔ اب آج کی ماڈرن دنیا کو ہی دیکھ لیں، ہر طرف کتنا شور، کتنی بے چینی اور انگزائٹی ہے۔ دماغ میں ہر وقت خیالات کا ایک طوفان سا چلتا رہتا ہے، اور ایسے میں جب دنیا کا شور برداشت سے باہر ہونے لگے تو یہ ایک چھوٹی سی مگر انتہائی طاقتور آیت دل پر مرہم رکھتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی سنو، دلوں کا سکون تو بس اللہ کی یاد میں ہے۔ سچا سکون باہر کی دنیا میں ہے ہی نہیں، وہ تو قرآن کے اندر ہے۔ حصہ تیسرا، دنیا کے سکون سے آخرت کی منزل تک کا سفر۔ اور یہ سکون صرف اسی دنیا تک محدود نہیں رہتا۔ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم فرمان پر غور کریں۔ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا، پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ۔ یہ کتنی حیران کن بات ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جنت میں ہمارے درجات، ہماری بلندی براہ راست اس بات پر ڈیپینڈ کرے گی کہ دنیا میں ہمارا قرآن سے کتنا گہرا رشتہ تھا۔ تو پھر ذرا سوچئے، اگر ہم یہ رشتہ نہیں بناتے تو ہم کتنا کچھ گوا دیتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی نقصان نہیں ہے، ہم وہ سکون کھو دیتے ہیں جو دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی کامیابی ہمیں نہیں دے سکتی۔ وہ خوبصورت تعلق ٹوٹ جاتا ہے جو براہ راست ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہم وہ نقشہ ہی ہاتھ سے گوا بیٹھتے ہیں جو سیدھا جنت تک لے کر جاتا ہے۔ حصہ چوتھا، آغاز کیسے کریں؟ صرف ایک قدم کی دوری۔ اب اکثر یہ خیال آتا ہے کہ بھائی یہ تو بہت بڑا کام ہے، وقت نہیں ہے، یا میں تو پرفیکٹ نہیں ہوں، شروعات کیسے کروں؟ تو ایک بات یاد رکھیں، شروعات کرنے کے لیے پرفیکٹ ہونا بالکل ضروری نہیں ہے، بس ایک قدم اٹھانا ہے۔ اسے بالکل چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹ لیں، روزانہ صرف ایک آیت، اگر وہ بھی زیادہ لگے تو صرف ایک لفظ، اور اس پر غور کرنے کے لیے دن کا محض ایک لمحہ سچی نیت سے اٹھایا گیا یہی ایک چھوٹا سا قدم ہمارے لیے ایک بہت بڑا گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور بہت ہی خوبصورت بات، اگر کبھی دن کے کسی بھی حصے میں دل میں بس یہ ہلکا سا خیال آ جائے نا کہ مجھے قرآن سیکھنا چاہیے،
تو پلیز اسے کبھی معمولی سمجھ کر اگنور مت کیجیے گا۔ یہ کوئی عام سا خیال نہیں ہوتا، یہ دراصل براہ راست اللہ کی طرف سے آنے والا ایک بلاوا ہے، ایک انویٹیشن ہے، اور ایسے بلاوے کو کبھی ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ تو آخر میں اس ساری گفتگو، اس سکون اور جنت کی منزلوں کو سمجھنے کے بعد پوری کہانی ہی پلٹ جاتی ہے۔ اب وہ پہلا سوال کہ ہم قرآن کیوں سیکھیں کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ اب تو دل سے بس ایک ہی آواز نکلتی ہے کہ ہم اس کے بغیر آخر رہ کیسے سکتے ہیں؟ جب روشنی کا اتنا خوبصورت انتظام موجود ہو تو اندھیرے میں کیوں چلنا؟ بس یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے ہماری اصلی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ تحقیقی مضمون آپ کی خدمت میں اسپرچول یونیورسٹی پاکستان کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔